ریڈ زون with ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، بڑے سالوں سے ہم اس کنفیوژن سے نکل نہیں پا رہے کہ کیا پاکستان میں بسنے والے جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے جداگانہ انتخاب ہونا چاہیے، ان کے لیے جوائنٹ الیکشن ہونا چاہیے، ان کے لیے ریزرو سیٹس ہونی چاہیے، یا ان کو بھی قومی دھارے میں لانے کے لیے جنرل الیکشنز میں ہر پارٹی کو ٹکٹ دینی چاہیے۔ ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ الیکشنز چاہیے، سلیکشن نہیں، کیونکہ یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی کہی جا رہی ہے، اور اگر کسی کو بھی کہا جائے سلیکٹڈ تو اس کو ظاہر ہے کہ دکھ ہوگا کہ وہ سلیکٹڈ کیوں ہے۔ اس سے پہلے کہ آگے چلوں، میں چاہوں گا کہ وہ کلپ جو پرانا کلپ ہے طارق سی کیسر کا، اس کی ایک جھلک سنیں کہ کتنا تکلیف دہ لگا ان کو جب ان کو سلیکٹڈ کہا گیا۔ اس دفعہ 2013 میں الیکٹ ہو کے آیا تو میرا خیال تھا میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں، لیکن ہمیں انٹرفیتھ ہارمنی کی وزارت سے ایک انویٹیشن ملا کہ یہ میٹنگ ہے، آپ اس میں آئیں، تو اس میں میرے نام کے آگے لکھا تھا طارق سی کیسر سلیکٹڈ ممبر۔ تو میں کنفیوز ہو گیا۔ میٹنگ شروع ہونے سے پہلے میں نے سوال اٹھایا کہ جی مجھے آپ نے سلیکٹڈ ممبر کیوں لکھا ہے، جبکہ میں الیکٹڈ ممبر ہو کر ادھر آیا ہوں۔ اس معزز ایوان میں بھی پچھلے دنوں یہاں ایک معزز خاتون رکن کے بارے میں اس کی ممبرشپ کا مسئلہ تھا، تو یہاں تقریر فرماتے ہوئے کہا گیا کہ یہ خیراتی سیٹ ہے، یہ مخصوص سیٹ ایک خیراتی سیٹ ہے۔ تو ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ یہ حقیقت ہے کیا جو منشور میں لکھا گیا ہے پی ٹی آئی کے، اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھ سکیں وہ کیا کہتا ہے منشور۔ یہاں پر جو ان کا مینیفیسٹو ہے پی ٹی آئی کا، اس کا کلاز 2 ہے مائنورٹی رائٹس کے حوالہ سے کہ minorities in Pakistan have consistently been denied their constitutional rights in contradiction to the objective of قائد-اعظم's vision۔ مطلب یہ کہ پاکستان میں شروع سے ہی جو اقلیتیں ہیں، مذہبی اقلیتیں، ان کے حقوق کو دبایا جاتا ہے، اور یہ جو قائد کا ویژن تھا اس کے منافی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ مائنورٹیز کو حقوق نہیں ملتے، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق نہیں ہے، جبکہ ناظرین جب 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تو میں آپ کو ذرا ہسٹری میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا تھا الیکشن کا طریقہ کار، اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھ سکیں تو یہاں پر ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 سے لے کر 1973 تک ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جہاں پہ لکھا گیا ہو کہ جداگانہ انتخاب ہوں گے، جہاں پر لکھا گیا ہو کہ ریزرو سیٹس ہوں گی۔ ہاں، ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی خواتین کے لیے ریزرو سیٹس رکھی جاتی ہیں تاکہ یہ ممکن بنایا جا سکے کہ جو خواتین ہیں وہ بھی ان کی نمائندگی بھی ہو۔ میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب 26 جولائی 1947 کو جو اسمبلی ہوئی، اس میں جو تعداد تھی وہ 69 تھی،
جس میں 10 اور ایڈ کیے گئے تو 79 ہو گئی، اور اس میں ایک خاتون کی بھی سیٹ تھی۔ یہاں پہ کوئی مینشن نہیں کیا جاتا کہ مذہبی اقلیتیں، کیونکہ وہ قومی ادارے کا حصہ تھے، ان کو سیگریگیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں ناظرین، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 اگست 1947 کو ایک ریزولوشن پاس ہوا ریگارڈنگ آفیشل ایڈریسنگ جناح ایز قائد اعظم، جہاں پر کہا گیا کہ جو محمد علی جناح ہیں ان کو ہم آفیشلی قائد اعظم پکارا کریں گے۔ یہ 12 اگست 1947 کو ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اسی دن ایک اسپیشل کمیٹی بھی بنا دی گئی جس کو کہا گیا کمیٹی آن فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز اینڈ مائنورٹیز آف پاکستان۔ یہ بھی جس دن قائد اعظم کا جو خطاب تھا محمد علی جناح صاحب کو دیا گیا، فاؤنڈر تھے ہمارے پاکستان کے، اسی دن ایک کمیٹی بنا دی گئی جو سٹیزنز اینڈ مائنورٹی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے تھی۔ تو یہاں پر ناظرین دیکھتے ہیں کہ جو 1956 میں جو پارلیمنٹ تشکیل دی اس میں 300 سیٹس تھیں، اس میں ایسٹ پاکستان بھی تھا، ویسٹ پاکستان بھی تھا، اور برابر کے تقسیم تھی جنرل سیٹس پر بھی، اور خواتین کی بھی 5 سیٹیں رکھی گئی تھیں، اور اس وقت 310 کا ایوان ہوتا تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو ملا کر، جو بعد میں بنگلہ دیش ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں ایوب خان صاحب کا دور آتا ہے، اور اس کے بعد 25 مارچ 1969 سیکنڈ معاشرہ لگتا ہے پاکستان میں، اور جنرل آغا محمد یحییٰ خان صاحب آ جاتے ہیں، اور وہ ایک ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر جو ہوتا ہے وہ ایک لے کر آتے ہیں، اور 7 دسمبر 1970 کو جو ایوان بنتا ہے وہ 313 کا بنتا ہے، جس میں سے 169 جو ہوتے ہیں ایسٹ پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے، اور 144 جو ہے وہ ویسٹ پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے، اور اسی طرح اس میں 6 خواتین جو ہیں ویسٹ پاکستان سے ہیں اور 7 ایسٹ پاکستان سے ہیں۔ یہاں پر ناظرین کوئی ڈیوائیڈ نہیں تھا مائنورٹیز کا اور میجورٹی کا، یہاں پہ خواتین کی سیٹس ریزرو رکھی گئی تھیں، نہ کہ یہاں پر مذہبی اقلیتوں کی سیٹیں رکھی گئی تھیں۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہونے جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ 1973 میں ایک آئین آتا ہے جس میں ابھی تک ہم امینڈمنٹس بھی کر رہے ہیں، اور اسی کو پاکستان فالو بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ دور آتا ہے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا، مارشل لا کا دور تھا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ 10 سیٹیں ریزرو کر دی اقلیتوں کے لیے، مگر اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ وہ الیکشن لڑ کر آئیں گے، مگر ان کا جو الیکشن ہوگا وہ الگ ان کے ہوگا، جو باکس ہوگا بیلٹ باکس ان کا الگ ہوگا، تاکہ وہ مسلمز اور مائنورٹیز کے الگ الگ ہو سکے الیکشنز۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین 1985 سے لے کر 10 سیٹیں دی گئی ہیں مائنورٹیز کو، اور پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں جب 85 سے لے کر اب کو تقریباً 23 کروڑ کی آبادی ہو چکی ہے، مگر وہ جو سیٹیں ہیں ناظرین وہ جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی مائنورٹیز کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، مگر اسمبلیز میں ناظرین ہمیں برابر کی نمائندگی نہیں دی جا رہی۔ کیا پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں جو ہیں انہوں نے شادیاں کرنا بند کر دیے ہیں؟ کیا ان کی پاپولیشن نہیں بڑھ رہی جس طرح سے مسلمز کی بڑھ رہی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز پر، الیکشن کمیشن پر بھی، کہ کیا وجہ ہے کہ وہ سینسز کا بھی آپ نے سہارا لے لیا کہ 2017 کے بعد ہم کریں گے، بڑھائیں گے، تو ناظرین آج تک نہیں بڑھ سکی۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ الیکشن اور سلیکشن کی۔
ہم آتے ہیں 85 سے لے کر 2002 تک، جب جنرل پرویز مشرف صاحب تشریف لاتے ہیں، وہ بھی ایک ملٹری کو تھا۔ اس میں یہ کیا گیا ناظرین کہ انہوں نے، کیونکہ بہت ساری آوازیں اٹھ رہی تھی کہ جوائنٹ الیکشن ہونا چاہیے، اب جوائنٹ الیکشن کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں ان کو بھی مین سٹریم پولیٹکس میں لایا جاتا، ان کو بھی جنرل سیٹس دی جاتی تاکہ جو پارٹیز ہیں ان کو سپورٹ کرتی اور وہ بھی الیکشن لڑ کر پارٹی کے جنرل سیٹ پر الیکشن لڑ کر پارٹی کا حصہ بن سکتے۔ مگر ناظرین 2002 میں ایک ایسی قدغن لگا دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کے لیے ریزرو سیٹس کر دو جس طرح سے خواتین کی ریزرو سیٹس کی گئی ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ڈسکریمنیشن کر دی گئی، ایک جو بنیادی یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کہتا ہے کہ ہر شہری کو ووٹ دینے کا حق ہے، ہر شہری کو اپنا نمائندہ چننے کا حق ہے، مگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ناظرین کہ مائنورٹی سے وہ حق لے لیا گیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے ناظرین، وہ آپ کے سامنے بالکل عیاں ہیں کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں ہمارے لیے مقدر ہیں، ہمارے لیے احترام کی جگہ پر ہے، مگر ان کا ٹوٹل ووٹ ناظرین 8,800 ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن میں آپ جا کے چیک کریں، مگر ان کا سینیٹر بھی بن جاتا ہے، ان کے ایم این ایز بھی بن جاتے ہیں، ان کے ایم پی ایز بھی بن جاتے ہیں، جبکہ ایک ایم این اے بننے کے لیے آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں 3 لاکھ ووٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح تقریباً 1.5 لاکھ آپ کی پروونشل کانسٹیٹوئنسی کی ضرورت ہے۔ سینٹ میں آپ کے لیے ایم پی ایز ہونے چاہیے۔ اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اقلیتوں کے اندر اتفاق نہیں ہونے دیا جاتا، جو بات کرتا ہے اس کی یا تو ٹانگ کھینچ لی جاتی ہے۔ اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اقلیتوں کا۔ آج نمائندگی بھی کم ہے ہماری نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلیز میں، اس کے اوپر میں ایک الگ پروگرام کروں گا، مگر آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا جو بلند و بالا دعوے ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کیے تھے الیکشن سے پہلے کہ ہم مائنورٹیز کو برابر کے حقوق دیں گے، ہم ان کو ایکویلٹی دیں گے، کیا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو مین سٹریم میں بھی برابر کے حقوق دیں؟ کیا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو جنرل سیٹوں پہ نمائندگی دیں؟ ہاں، یہاں پر میں پیپلز پارٹی کو ضرور کریڈٹ دوں گا 2018 کے الیکشنز میں۔ انہوں نے جو ہندو تھے ان کو جنرل سیٹس دی اور وہ جیتے بھی۔ کیا خوف ہے، کیا یہاں پہ کیا بازار کھلا ہوا ہے کہ آپ مائنورٹیز کو جنرل سیٹس نہیں دے سکتے اور پھر آپ جا کے یو این میں تقریریں کرتے ہیں کہ ہم مائنورٹیز کو برابر کے حقوق دیتے ہیں۔ آپ جا کے کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، ہم تو بڑے اچھے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ جو جھوٹ کا پلندہ لے کے پھرتے ہو، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں رائٹس مل رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے پاکستان کی اقلیتوں کے ساتھ۔ ہم یہاں پر آج مطالبہ کرتے ہیں، آپ جب الیکشن ریفارمز کی کمیٹیز بناتے ہیں، کیوں آپ وہاں پر مائنورٹیز کے نمائندوں کو نہیں بٹھاتے؟ کیوں آپ نے یہ پپٹس بٹھائے ہوئے ہیں اپنے پاس جن کے منہ سے زبانیں کھینچ لی ہوئی ہیں آپ نے؟ خدا کے لیے کتنی دیر تک مائنورٹیز اپنا رونا روئیں گے؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کو کس بات کا خطرہ ہے کہ اقلیتیں الیکشن لڑ کر آئیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نمائندے چن سکیں؟ یہ جو کٹ پتلی نمائندے جو خوشامدیں کرتے ہیں، جن کی زبان نہیں ہے اسمبلی میں، ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ آپ جو ابھی سکھ سینیٹر آپ لے کے آ رہے ہیں، اس کی تعلیم چیک کی ہے خان صاحب آپ نے؟ آپ تو کہتے تھے کہ میرٹ پہ لے کے آنا ہے میں نے، آپ تو کہتے تھے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب لے کے آنا ہے،
آپ ذرا اس کی تعلیم چیک کر لیجئے، یہ کس بیس پر آیا ہے؟ کیا صرف اس بیس پر آیا ہے کہ اس کی پگڑی ہے؟ اس کو نظر آ سکے کہ ہاں جی دیکھیں ہم نے کتنی اقلیتوں کو رکھا ہوا ہے، تو یہ ٹربن جو پگڑی کی وجہ سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اقلیتیں آپ نے ان کو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے خان صاحب، اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کو بھی کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے بہت ہو چکا، 73 سال ہو چکے ہیں، کب رائٹس دیں گے؟ کب آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے؟ کب لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑیں گے؟ اور میں یہاں پہ چرچ لیڈرشپ کو بھی اور جتنے ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ان سے بھی کہوں گا کہ پلیز آپ آواز اٹھائیں، سوال کریں، کیا وجہ ہے کہ ہمیں مین سٹریم پالیٹکس سے پیچھے رکھا جاتا ہے؟ ناظرین سوچئے گا ضرور، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منع ہے، پر جانا تو ہے، کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے، بجٹ، قانون سازی، سپریم ڈیسیجنز، اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں۔ اٹس آل اباؤٹ دھرنا، احتجاج، پروٹوکول اینڈ واک آؤٹ۔ دس از ریڈ زون with Sajid Isaac.